اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیا لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے کاروبار میں دیانت۔ کاروبار میں دیانت، آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، کہیں بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور امتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مومن گھر میں پیدا کیا اور پھر ہماری رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ اور کاروبار کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے بنیادی ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ فرمایا ہے، اور پھر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ نے بتایا ہے کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہیں اور باقی کے حصہ تمام دوسرے کاموں میں ہیں۔ تو کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام جو ہے اس نے ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنے کاروبار کو اسلامک طریقے سے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دیانت داری کا انعام، اب یہ دیکھیں کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت انعام رکھا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ تاجر جو ہے سچا ہوتا ہے نا، ایماندار، اس کا انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا درجہ برابر قرار دیا گیا۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا۔ یہ بدکار کیا ہوتے ہیں؟ جو برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو سوائے ان تاجروں کے، یعنی یہ فاجروں اور بدکاروں جیسا حال ان کا ہوگا جو کہ بددیانت تھے، ٹھیک ہے، اور سوائے ان تاجروں کے جو تقوی، نیکی اور سچائی اختیار کریں، یعنی کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، نیکی اور سچائی کے راستے پہ چلیں گے، ان کا جو انعام ہے اور جو ان کا ساتھ ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ جو برے تاجر ہیں یا بددیانتی دکھاتے ہیں تو ان کا جو درجہ، جو ان کو ساتھ ہے، وہ بدکاروں جیسا ان کا حال ہوگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور عذاب کے حقدار ہوں گے، اور ان میں سے وہ تاجر بھی ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو کہتا کچھ ہے، مال کچھ دکھاتا ہے۔ اسلام اور رزق حلال جو ہے نا، ہمیں ہمیشہ رزق حلال کمانے کا حکم دیتا ہے کہ صراط مستقیم کے مسافروں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے مقام فخر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اسلامی حدود کے مطابق رزق کمانا انسان کو دین و دنیا میں سرخرو کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے طریقے جو بتائے ہیں ایمانداری کے، اس پر چلتے ہوئے رزق جو ہے وہ کمائے۔ اب جہاں جزا ہے وہاں سزا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں بددیانتی کی سزا جو ہے کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی ایک جنس کا ڈھیر اس طرح لگائے، یعنی جنس کیا ہوتا ہے؟ مال یا کوئی چیز، اس کا ڈھیر اس طرح لگائے کہ اوپر وہ اچھا مال رکھ دے اور نیچے ناقص، تو اور مال میں ملاوٹ بھی کرے، تو قیمت بتائے اعلیٰ مال کی اور دے وہ ان کو گھٹیا مال، تو اسی طرح ناپ تول میں بھی ہیرا پھیری کرے۔ اور یعنی یہ عام کاروباری بددیانتی ہیں جو کہ لوگ عام طور پہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کو منع فرمایا گیا، اور مختلف جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اور ان میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بددیانتی کی مذمت کی ہے۔ ان میں سورۃ رحمان ہے، سورۃ شعراء ہے، سورۃ ہود ہے، الاعراف ہے، الانعام، بنی اسرائیل، اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بددیانتی کی مذمت کی ہے۔ اور سورۃ مطففین کا نام تو کاروباری بددیانتی کے حوالے سے ہی رکھا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددیانتی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ نفع و نقصان میں آج کل کے لوگ یہ دیکھیں موجودہ دور میں ہر کوئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی حوث میں مبتلا، وہ چاہتا ہے کہ میں جتنی جلدی اسے مال سمیٹ لوں، چاہے دنیا والوں کی جو نظروں میں ہے نا میں بہت اچھا فہم و فراست والا میں کہلاؤں، اور اس کو وہ یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال طریقے سے اس نے ملا، یعنی کہ دیانتداری سے کمایا ہے یا بددیانتی سے کمایا ہے۔ اسے تو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، اور وہ مال میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر مسلموں کی جو کاروبار میں دیانت ہے نا، یعنی انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے یہ جو طور طریقے اپنائے ہیں، یہ تو صرف ان کی محض پالیسی ہے۔ یعنی ابتدائی دور میں دیکھیں دور دراز علاقوں میں اسلام کی جب اشاعت جو تھی ہوئی، اور مسلمان تاجروں نے دیانتی کے ذریعے سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہوا کہ اس سے کہ آج جو غیر مسلم تاجروں نے
کاروبار میں دیانت اختیار کی ہے نا تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کی ہے. یعنی مسلمانوں کی جو یہ دیانتداری جو تھی نا اس سے متاثر ہو کے انہوں نے اس چیز کو اپنے کاروبار میں استعمال کیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا, وہ دنیا کی منڈیوں پر چھا گئے, یعنی کہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو بن گئی اسلامی قوانین کو اپنا کر. اور ہم لوگ جو مسلمان, ہم نے اس چیز سے روگردانی کی تو اس چیز سے ہم ہٹ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کیا ہوا اس کا نتیجہ, کہ ہم نے اپنا جو اعتبار تھا اور جو اپنی ساکھ تھی وہ کھو دی اور کاروبار میں ان سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ وہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیانتداری کا دیا تھا ہم اس سے ہٹ گئے, اور وہ جو تھے مسلم انہوں نے اس چیز کو اپنا کر آگے نکل گئے. حالانکہ غیر مسلموں کی کاروبار میں دیانت نا جو یہ صرف ان کی محض ایک پالیسی ہے, یعنی جبکہ ہمارے لیے وہ تو صرف ایک پالیسی کے تحت, ایک تجارت کے تحت ہی اپنا پیسہ کمانے کے لیے وہ اس قسم کی چیز انہوں نے استعمال کی, لیکن جبکہ ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یعنی کہ ہمیں دیانتدار جو رہنا ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں دیانتدار رہنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے, ہماری قرآن میں ہمیں دیا گیا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں, چاہے وہ کاروباری ہو یا کوئی اور لین دین کا معاملہ ہو, اس میں ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کریں اور بددیانتی نہ دکھائیں, کیونکہ ہمارے مذہب کا, ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کیجئے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.